ہماری نظر صرف دنیا پر آ کر اٹک گئی اور صبح سے لے کر رات تک اور رات سے لے کر صبح تک ہمارے دل و دماغ میں اگر کہیں کی کامیابی کا تصور ہے تو پھر زمین کی اوپر کی کامیابی کا تصور، اور اس زمین کی کامیابی کے تصور کی بنیاد پر ہم اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ حقیقی کامیابی کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے اندر بسنے والے انسانوں کو دنیا میں کامیابی کے سلسلے میں کوشش نہیں کرنی چاہیے، لیکن ایک چبھتی ہوئی بات اپنی قوم کے نوجوانوں سے الا ماشاء اللہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اب ہماری قوم کے نوجوانوں نے محنت کرنا کم یا چھوڑ دیا ہے، اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں قسمت میں جو لکھا ہے وہ ہوتا ہے، میں تو یہاں بھٹکتا ہوں وہاں بھٹکتا ہوں، مجھے کوئی روزی نہیں ملتی، کوئی جاب نہیں ملتا، کام نہیں ملتا، کیا کروں۔ کبھی انسان یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، میں چونکہ پہلے دنیا کی کامیابی کے بارے میں بتا دوں، دنیا کی ناکامی کے سلسلے میں انسان کیا کہتا ہے، قسمت کا بہانہ بنا کر چپ چاپ ہو کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ دوسری بات وہ کیا کہتا ہے، یار کوئی سپورٹ نہیں ہے، جتنے بھی لوگ کامیاب ہوئے نا وہ سپورٹ کی بنیاد، ہمارا کون سپورٹ کرتا ہے کہ ہم کامیاب ہو سکیں، یہ دوسرا بہانہ ہے۔ تیسرا کامیابی کے لیے بہانہ کیا بناتا ہے، میرے استاد میری طرف، میرے ٹیچر میری طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ چلو یہاں یہ کامیابی کے حوالے سے ایک تیسرا بہانہ اس نے بنا لیا کہ اس وجہ سے وہ کامیاب نہیں۔ کہیں وہ یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہمیں انوائرمنٹ ایسا نہیں مل پاتا کہ ان ماحول میں رہنے کے بعد ہم کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو ایک نہیں کئی بہانے ناکامی سے ہم کنار دنیا کا انسان کرتا ہوا نظر آتا ہے، اور میں اپنی نوجوان نسلوں سے کہوں گا کہ خاص طور پر ہماری نوجوان نسل اس وقت بہت ہی بری پوزیشن کے اندر اپنے لمحات گزار رہی ہے، الا ماشاء اللہ تعلیم کے میدان سے لے کر دوسرے میدانوں کے اندر ان کی کامیابی اور کامرانی نظر آتی نہیں، دکھائی دیتی۔ اور آخری بات، دنیاوی اعتبار سے ناکام ہونے والا انسان اپنی زبان سے جو کہتا ہے نا وہ یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں، بس یہی اللہ کو منظور تھا، اللہ کی مرضی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ کو دنیاوی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، چاہے وہ تعلیم کی کامیابی ہو، چاہے وہ تجارت کی کامیابی ہو، چاہے کسی اعتبار کی بھی اگر آپ دنیا کے اندر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چند چیزوں کو اپنانا پڑے گا، جسے اپنانے کا قرآن و احادیث کے اندر اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ وصلی اللہ علیہ وسلم نے حکم عطا فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس میں سے پہلی چیز جسے اپنائے بغیر آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور وہ پہلی چیز ہے سستی سے اپنے رشتے کو توڑ دینا اور اپنے آپ کو چاقو چوبند اور چست بنانا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اللہ کی بارگاہ میں پناہ مانگتے تھے پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، سستی سے پناہ مانگتے تھے، سستی سے پناہ مانگتے تھے۔ آج ہماری قوم کے نوجوانوں کو نماز پڑھتے دیکھو تو ایسا لگتا ہے کہ 70 سال کا بوڑھا نماز پڑھ رہا ہے۔ سستی اتنی طاری ہو چکی ہے کہ بدن میں جیسے طاقت نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، اپنے آپ کو چاقو چوبند نہیں رکھ پاتے، چست نہیں رکھ پاتے، اور خاص طور پر ایسی غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں جن غذاؤں کی بنیاد پر بدن کے اندر سستی پیدا ہو۔ میرا اپنا ٹوٹا پھوٹا ریسرچ ہے اور تحقیق ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی غذا استعمال نہیں فرمائی جس کی وجہ سے بدن میں سستی پیدا ہو۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں کا مطالعہ کر لیجئے آپ، اور یہی پوزیشن صحابہ کی رہی، اولیاء کرام کی رہی، تابعین کی رہی۔
کیا وجہ تھی کہ ان پر عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک شب بیداری کرنا اور 1000 رکعت نفل پڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا تھا. ہمارے لیے 2 رکعت عشاء کے نفل پڑھنا بھاری پڑ جاتا ہے. کیوں؟ تو پہلی چیز، سستی سے رشتہ توڑو. جب آپ سست نہیں رہیں گے، غذاؤں کا استعمال پرفیکٹ طور پر کریں گے، اور اس کے بعد جب سستی سے آپ کا رشتہ ٹوٹ کر کے آپ کے اندر چستی اور چاق و چوبند آپ ہو جائیں گے، تب جا کر آپ کامیابی کے زینے کی طرف پہلا قدم بڑھاتے ہوئے نظر آئیں گے. دوسری چیز، جذبہ. بہانہ بنانے سے کام نہیں چلتا. قسمت میں لکھا تھا، نہیں ملتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا. اگر یہی ساری چیزیں ہیں تو پھر قرآن مقدس میں اللہ نے کیوں فرمایا وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ؟ انسان کو نہیں ملتا مگر وہی جو اس نے کوشش کی. قرآن کوشش کے بارے میں کہہ رہا ہے. اور آگے قرآن نے فرمایا وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ أَوْ كَمَا قَالَ، کہ جیسی تم محنت کرو گے اسی محنت کے مطابق تمہیں اس کا اجر دکھایا جائے گا. دنیاوی کامیابی کے لیے بھی قرآن نے دستور عطا فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو محنت کرنی پڑے گی، آپ کو کوشش کرنی پڑے گی، آپ کو جد و جہد کرنی پڑے گی، آپ کو اپنی محنت و مشقت کے اندر کوتاہی سے دامن بچانا پڑے گا. جب آپ کوشش کریں گے تو جب رب نے فرمایا کہ تمہاری کوشش کا صلہ تمہیں دکھایا جائے گا تو اس کا وعدہ حق ہے، اور اس کے وعدے کے مطابق وہ کوشش کا بدلہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تیسری چیز ہے، یہ دنیاوی کامیابی کے بارے میں بتا رہا ہوں، تیسری چیز ہے ٹارگٹ کا تعین. اپنی زندگی کا کوئی ہدف آپ متعین کریں. مجھے زندگی میں یہ بننا ہے. آپ نے اگر ٹارگٹ متعین کر لیا اور آپ اس ٹارگٹ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں اور اس ٹارگٹ کے سلسلے میں آپ تگودو کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جو راہیں جائز اختیار کرنی ہیں ان جائز راہوں کو آپ اگر اختیار کریں گے تو اللہ کا وعدہ حق ہے کہ آپ اپنے مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی حاصل کر لیں گے. بہت سارے غریب بچے جن کو سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں ہوتا، لیکن ان کا ویژن ہوتا ہے، ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ جھوپڑ پٹی اور میونسپلٹی کی اسکول میں پڑھنے والے بچے اتنے پرسنٹیج لے کر آتے ہیں کہ ناز و نعیم میں اور بنگلوں میں رہنے والے بچے بھی اتنے پرسنٹیج لا کر کے کامیاب نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے؟ ٹارگٹ، ہدف. مسلمانوں کا ہدف کیا ہے؟ نوجوانوں کا ہدف کیا ہے؟ ایزی منی. ایزی منی، محنت کے ساتھ نہیں. کس طرح سے آسانی سے ہمیں دولت مل جائے. کوئی اگر آپ سے کہے کہ صبح 10 بجے آپ کو جوائن کرنا ہے ڈیوٹی اور 8 بجے تک ڈیوٹی، آپ دوپہر کے بعد کی کوئی ڈیوٹی بھلے رات 3 بجے تک کرائیں، صبح تو ہم سے نہیں اٹھا جاتا. یہ حال ہے ہمارا. اور بڑی معذرت کے ساتھ ایک اور بات عرض کروں، وہ بچے جو خاص طور پر نفل نماز کا بھی اہتمام نہیں کرتے، چاہے وہ ظہر کی ہو، چاہے مغرب کی ہو، چاہے عشاء کی ہو، جب کسی کے یہاں ملازم بن کر کے جاتے ہیں تو 2 رکعت ظہر کی نفل کی بجائے نفل کے ساتھ ساتھ اور 4 رکعت نفل پڑھنے لگ جاتے ہیں، اور سیٹ کہتا ہے تاخیر کیوں ہوئی؟ نماز میں تھا. نوکری کرتے وقت آپ کو نفل یاد آتی ہے، اور نوکری چھوڑ گئی یا جاب پر نہیں ہو تو نفل یاد نہیں آتی آپ کو. یہ ساری چیزیں آج ہماری تباہی اور بربادی کا سبب ہیں. زندگی میں کبھی اس بات کو ذہن کے اندر محفوظ کر لو کہ اللہ عز و جل کوشش کرنے والے کی کوشش کو کبھی رائیگاں نہیں فرماتا. اسے ذہن کے اندر رکھو. آپ کو اس کے لیے سیکریفائس، قربانی دینی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی، مشقت کرنی پڑے گی، کھپانا پڑے گا اپنے آپ کو. دنیا میں جتنے بھی کامیاب انسان تعلیمی اعتبار سے، ریسرچ کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے آپ کو نظر آئیں گے تو وہ سارے کامیاب انسانوں کے پیچھے ان کی اپنی ذاتی محنت بھی آپ کو نظر آئے گی، قربانیاں بھی نظر آئیں گی، سیکریفائس بھی نظر آئے، سب کچھ آپ کو نظر آئے گا.
تب جا کر وہ کامیابی. اگر اس میں اکے دکے کوئی ایسے ڈانسر بانسر آپ کو کامیاب نظر آ جائیں تو آپ سوچیں یہ دیکھو اس کے پاس تو اتنا ہے, لا حول ولا قوت, آپ کی نظر ادھر ہی جا رہی ہے. تعلیمی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ دنیاوی اعتبار سے کیوں نہیں دیکھتے آپ؟ آج مسلمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ آج کا مسلمان تعلیمی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, معاشی اعتبار سے, کاروباری اعتبار سے اتنی محنت کرے کہ وہ ایسا دینے والا بن جائے کہ اس کے ہاتھوں سے کئی لوگوں کے گھر چلتے ہوئے دکھائی دینے چاہیے. یہ ضروری ہے آج کے دور کے اندر. آج میں ایسے بہت سارے نوجوانوں کو جانتا ہوں جن نوجوانوں نے اسکلز کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کورس کرنے کے بعد آج ماشاءاللہ بہترین کما رہے ہیں اور اپنی زندگی گزار رہے ہیں, لیکن بہت محنت کر رہے ہیں, بے پناہ محنت کر رہے ہیں, بے پناہ مشقت کر رہے ہیں. ہمارے نوجوانوں کو سب سے پہلے سستی سے رشتہ توڑنا پڑے گا. قسمت کا بہانہ نہ بناؤ, سپورٹ کا بہانہ نہ بناؤ. کیا اللہ سے بڑھ کر بھی کوئی کسی کا سپورٹ کرنے والا ہے؟ وہ قادر مطلق اپنے بندوں کو ضائع نہیں فرماتا. شرط یہ ہے بندہ محنت کرے, وہ کرم کی بارشیں نازل فرمائے گا. محنت کرو, بنو کچھ. بہت ہماری غلط پہچان پوری دنیا میں بن چکی ہے. میں صرف ملک کی بات نہیں کرتا, ملک کے باہر بھی آپ چلے جائیے تو ہماری آئیڈینٹی اتنی خراب بن چکی ہے, اتنی خراب بن چکی ہے کہ میں جس کا تذکرہ کرنے کا یہاں پر تذکرہ کرنا جس کا مناسب نہیں سمجھتا. آپ دنیاوی کامیابی بھی حاصل کرو, تجارت میں ٹاپ پر جاؤ, بڑے بزنس مین بن جاؤ, آپ بڑے کاروباری بن جاؤ آپ. اور آج میں ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو حلال, دیانتداری, سچائی اور محنت و مشقت کے ساتھ تجارت کرنے کی بنیاد پر آج بڑے اونچے مقام پر تجارت کے میدان کے اندر وہ فائز نظر آ رہے ہیں. تو دنیا کی کامیابی حاصل کرنا ہو تو یہ دنیاوی کوششیں ہیں, یہ دنیاوی کوششیں. سستی سے رشتہ توڑو, ٹارگٹ کا تعین کرو, اسے اچیو کرنے کی کوشش کرو, کام پر پورا فوکس دو. یہ نہیں کہ دوست آ گیا تو باتوں میں لگے, گراہک چلا گیا اور ہم باتوں میں لگے ہوئے. نہیں, فوکس دو, تجارت پر فوکس کرو, آپ محنت و مشقت کرو. آپ ٹائم پاس کریں گے تو کبھی ترقی نہیں کر سکتے. تو یہ آپ کے لیے بے پناہ. جاب کر رہے ہیں آپ تو جہاں جاب کر رہے ہیں وہاں ٹائم میں خیانت نہ کریں بلکہ ٹائم کی پابندی کریں, تاکہ آپ کی وجہ سے کئی اور مسلمان جو کوئی فن میں ماہر نہیں اور بے روزگار ہے, ان کے لیے آپ کو دیکھ کر دوسرا کہے کہ آپ جیسا کوئی اور لڑکا ہو تو ہمیں دیجیے گا, تاکہ ہمارے یہاں بھی ایسے نیک بندے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ بھیا ایسا بندہ ہم کو اب نہیں چاہیے, بھیجیے گا مت آپ ہمارے یہاں. اور الحمدللہ ایسے بچے ہیں ہمارے پاس جن کو جہاں لگایا گیا تو جن کی وجہ سے کئی اور بچوں کو بھی ان جگہوں پر کام کرنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی اور موقع بھی نصیب ہوا. تو یہ 2-3 چیزیں تھی, وقت کم ہے اس پر میں زیادہ, بس 3 چیزوں کو ذہن میں رکھیے. سستی سے رشتہ توڑیے, ٹارگٹ کو فوکس کیجئے, ٹارگٹ متعین کیجئے اور اس کے پیچھے محنت و مشقت کیجئے. اللہ کا وعدہ حق ہے, اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا. بلکہ قرآن مقدس میں کوشش کے بارے میں اللہ نے فرمایا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم. اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے, اس لیے کہ اللہ نے تمہیں چن لیا ہے. کوشش کرو, پھر کامیابی آپ کے قدم چومے گی, کامرانی آپ کے قدم چومے گی. اب آئیے دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے کامیابی کیسے ملے گی. دنیاوی اعتبار سے تھوڑی سی بات آپ نے سماعت فرمائی, اب اخروی اعتبار سے بھی سمجھ لیں اور دنیاوی اعتبار سے بھی, دونوں اعتبار سے کامیابی کا ایک فارمولا قرآن نے عطا فرمایا. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. جو بچا لیا گیا بخل سے, بچ گیا نہیں, بچا لیا گیا. یوقع شح نفسہ, جس کی ذات کو بچا لیا گیا بخل سے, وہ بہت بڑا وہ کامیاب ہے, وہ مراد کو پہنچ گیا. بخیلی سے جو بچا وہ کامیاب ہو گیا. اور بخیلی ایسی چیز ہے کہ آدمی اس سے بچ نہیں سکتا اگر خدا نہ بچائے, اور بخیلی سے اللہ ہی بچا سکتا ہے, ورنہ یہ اتنی خطرناک چیز ہے. مال کی محبت, اللہ اکبر, الشیطان یعدکم الفقر. شیطان تمہیں جو ہے فقر کا جو ہے وہ تمہیں اندیشہ دلاتا ہے اور تمہیں بتاتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا. لیکن یہی شیطان
شادی کے اندر خرافات میں خرچ کرنا ہو تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کمائے کس کے لیے ہو، کمائے کس کے لیے ہو۔ اب وہاں ڈیکوریشن میں لاکھوں خرچ ہو رہا ہے، 800 روپے کی ڈشیں بنائی جا رہی ہیں، کھانا ضائع ہو رہا ہے، ڈانس ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، لیکن وہاں آدمی بے دریغ خرچ کرتا ہے۔ لیکن جہاں اللہ کے نام پر دینے کی بات آئے گی، دین کے نام پر دینے کی بات آئے گی تو شیطان کہے گا پیسہ کم ہو جائے گا، یعدکم الفقر، یعدکم الفقر۔ اور ایک خاص بات عرض کرتا ہوں جسے زندگی بھر ذہن میں رکھیے گا، آج اگر قرآن پر عمل اور قرآن کے اسرار و رموز اور قرآن کے فائدے ہماری زندگی میں نظر نہیں آتے یا ہم قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتے، اس کا ایک بڑا ریزن بخیلی ہے۔ اسے بھی میں قرآن سے ثابت کروں گا۔ یہ کنجوسی جو ہے نا، یہ بخیلی جو ہے، اس کی وجہ سے انسان قرآن سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ اور جس کے دل میں سخاوت کا جذبہ ہو، اللہ اس پر قرآن کی حکمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آئیے میں اس کو قرآن شریف سے سمجھاؤں۔ قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ یہ متقیوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، اور متقین وہ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور ہماری دی ہوئی روزی کو ہمارے نام پہ لٹاتے ہیں۔ تو جب دی ہوئی روزی کو بندہ لٹاتا ہے تو اللہ قرآن کی برکتیں اس کے اوپر کھول دیا کرتا ہے، کھول دیا کرتا ہے۔ بخیلی اتنی خطرناک چیز ہے کہ بخل کی وجہ سے وہ اللہ کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے، بندوں کی نظروں سے بھی گر جاتا ہے۔ اور سخاوت کی فضیلت آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، جب سے یہ حدیث میری نظروں سے گزری ہے ایک عجیب کیفیت سی پیدا ہوئی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السخی حبیب اللہ ولو کان فاسق۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سخی اللہ کا محبوب ہے اگرچہ گنہگار کیوں نہ ہو، گنہگار بھی ہے لیکن سخاوت کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ پسندیدہ بندہ ہے، پسندیدہ بندہ ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال کی محبت دل کے اندر اتنی جمی ہوئی رہتی ہے انسان کے کہ اٹکتا ہے، مال نکالنا ہو تو اٹکتا ہے دل کے اندر۔ تو یہ مال کی محبت اللہ نے دل میں ڈالی ہے، نہیں ڈالی ایسی بات نہیں ہے۔ زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، یہ قرآن نے کہا ہے، پوری تفصیل ہے اس کی۔ جن جن چیزوں کی محبت اللہ نے دل کے اندر ڈالی ہے اس کا تذکرہ قرآن شریف کے اندر موجود ہے، لیکن پھر قرآن نے یہ بھی فرما دیا کہ یہ محبت تمہارے دل میں ڈالی تو گئی، لیکن ان ساری چیزوں سے محبت زیادہ اللہ کی ہونی چاہیے اور اس کے رسول کی ہونی چاہیے۔ اب تمہیں ہی کہا جاتا ہے کہ تم اپنے نفس کو، اگر اپنی ذات کو کامیاب کرنا چاہتے ہو تو تم بخیلی سے اپنے آپ کو بچنے کی دعا کرو کہ اللہ ہمیں بخیلی سے بچا۔ اللہ تمہیں بخیلی سے بچا لے تو سمجھ لو کہ تم کامیاب ہو گئے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم سخاوت کے سلسلے میں ایسے سخی تھے، ایسے سخی تھے، ایسے سخی تھے کہ سب سے بڑا سخی اللہ، اور اللہ کے بعد انسانوں میں سب سے بڑے سخی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا اپنے غلاموں کو دیا اور مانگنے والوں کو دیا کہ لینے والے خود دینے والے بن گئے، دینے والے۔ اور یہاں یہ بات ذہن کے اندر رکھنا، تنگی کے زمانے میں آدمی پیسے روکتا ہے، میں کیا بتاؤں یار، وقت بھی نہیں ہے، مجھے نکلنا بھی ہے، بس ایک بات عرض کر دوں، شاید ہو سکتا ہے اس کو پھر میں اور کھولوں، ابھی تو بہت آیتیں باقی ہیں کامیابی سے متعلق۔ آپ اسی ذوق و شوق کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کو میں تھوڑا سا اس پہلے جو ٹائم پہ آج آیا ہوں انشاءاللہ اسی ٹائم پر آ کر تھوڑی سی تفصیلی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا، زندگی رہی تو انشاءاللہ۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کو بتاؤں، کرائسس کے پیریڈ کے اندر آدمی کیا کرتا ہے؟
سب سے پہلے لسٹ دیکھتا ہے، یار مسجد میں نے 5,000 دیتا تھا نا، اس کو یار 3,000 کر دو، فلاں کو چندہ اتنا دیتا تھا نا، اس کو آدھا کر دو، یہ فلاں صاحب کے یہاں اتنا اناج بیچتا تھا نا، اس کو تھوڑا سا کم کر دو. یہ کرتا ہے. موبائل جتنا استعمال کرتا تھا اتنا ہی ہوگا، اے سی جتنا استعمال کرتا تھا اتنا ہی ہوگا، شادی میں مالداروں کو گفٹ جتنی دیتا تھا اتنی ہی ہوگی. کاروں کا مسئلہ، فلائٹ کا مسئلہ، سفر کا مسئلہ، دنیا کا مسئلہ، کہیں بھی کٹوتی نہیں کرتا. جب کرائسس کا پیریڈ آتا ہے تو سب سے پہلے کٹوتی کرتا ہے دین کے نام پر. آپ دیکھ لیجئے گا، سب سے پہلے اللہ کے نام پر، دین کے نام پر جو دے رہا تھا اس میں کٹوتی کرتا ہے. اس نادان کو کیا معلوم کہ اسی کے صدقے میں تو سب مل رہا تھا، اسی کے صدقے میں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں تنگی کے زمانے میں اللہ سے تجارت زیادہ کرتا ہوں، اس لیے کہ میرے رب کا فرمان ہے جو میری راہ میں 1 دے گا میں اس کو 10 عطا کروں گا. اور فرماتے میں نے جب بھی اس کی راہ میں دیا مجھے کبھی کمی نہیں ہوئی، اس نے 10 گنا مجھے عطا فرمائے دیا. اب آخری بات کامیابی سے متعلق یہ عرض کر دوں تو یہ آج کا تھوڑا سا موضوع تھوڑا سا کسی حد تک کمپلیٹ کے قریب ہوگا. تو ہم نے دنیا کی کامیابی بھی سمجھ لی، دین کی کامیابی، اور سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ سب سے بڑی کامیابی فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. آپ کے پاس بنگلو ہو، محل ہو، سب کچھ ہو، کہتے ہیں نا، کسی پوچھے یہ ماشاءاللہ ابھی میں نے خریدا، یہ میرا ہی ہے، دیکھیں نمبر پلیٹ، نیم پلیٹ دیکھ لیجئے آپ، ابھی میں نے خریدا. بہت سارے تو گاڑی کے اوپر نیم پلیٹ بھی اپنے نام کی لگاتے ہیں، پیسہ تھوڑا سا خرچ کر کے، پتہ چلے یہ میری گاڑی ہے. ہوتا ہے یہ میرا بنگلہ، میرا دکان، میری مال میرا، یہ میرا وہ میرا. مولا کہتا ہے موت کے وقت بندے یہ سب تیرا ہے نا، ذرا مرتے وقت اپنے ساتھ لے کر جا. کوئی لے جاتا ہے؟ بنگلہ بھی یہیں رہ گیا، مال بھی یہاں، گاڑی بھی یہیں، سب کچھ یہیں. اچھا ایک مسئلہ بتا دوں، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو عام طور پر کفن کی دکان پر جو کفن ملتا ہے نا، بالکل کوٹن کا سستے والا، وہ کروڑ پتی کو بھی وہی کفن دیتے ہیں، غریب کو بھی وہی کفن. جا بیٹا کفن کا کپڑا لے کر کیا. خدا کے بندو مسئلہ سمجھو، آدمی دنیا میں جتنے اچھے لباس پہنتا تھا نا اسی قیمت کا اس کو کفن دینا چاہیے، اچھے سے اچھا کفن دو. خیر، تو آدمی کہتا ہے یہ میرا، یہ میرا، یہ میرا. اب جب موت کا وقت آتا ہے تو سب میرا کچھ بھی نہیں رہتا ہے میرا. اگر میرا ہوتا تو لے کر کے جاتے. تو اللہ اس وقت بندے کو یہ سوچ اور فکر دیتا ہے، یہ سب تیرا نہیں، یہ میرا تھا، میں نے تو تجھے استعمال کرنے کے لیے دیا تھا. اب جب تو نہیں، میں اس کو غیروں کے حوالے کر دوں گا، تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اصل کامیابی نہ بنگلہ بنانا ہے، نہ فیکٹری بنانا ہے. دنیاوی اعتبار سے یہ چیزیں ضروری ہیں، آپ کریں، لیکن آخرت کو اتنا نہ بھول جائیں. قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. جو جہنم سے بچا لیا گیا